ان کے ڈاکٹر اپنے پرسنل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی پہلی بات تو یہ ہے، بالکل آپ نے کوئی زہر کا اثرات نہیں، میں بالکل آپ نے کمال کر دیا، بہت ٹھیک کہا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ قیدیوں کی نوعیت دیکھیے کہ مجرمانہ ایلیگیشنز کے اوپر ان کو سزائیں ہوئی ہیں جی، اور ان کی خواہشات کا اہتمام ایسے ہو رہا ہے جیسے گاؤں میں کوئی داماد نہیں آ جاتا تو سارا گاؤں سمجھتا ہے ہمارا داماد ہے یہ، تو اس طریقے سے ان کی ہر خواہش، کل ہم نے ذکر کیا تھا جو فیسلٹیز خان صاحب کو حاصل ہے وہاں پر، اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ ایک قیدی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1 مہینہ پہلے زہر دیا گیا تھا اور وہ زہر نہیں تھا، وہ ہارپک کے قطرے میری خوراک میں ڈالے گئے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی جیل میں فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو زہر دیا گیا تھا، اور اس کا آپ جو معائنہ ہے وہ میرے شوکت خانم کے ڈاکٹر آصف یوسف نامی ڈاکٹر سے کرائیں۔ آصم یوسف، ٹھیک ہے جی، کمال ہے کہ نہیں؟ پہلے تو آپ مجھے یہی بتائیں، یہ کمال ہے کہ نہیں کہ آپ ایک کرمنل چارج لگا رہے ہیں اور معائنہ ساڈا ڈاکٹر کرسی۔ ہاں تو منوان اس مطالبے کو پورا کیا گیا نا، کریکٹ، کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ ارے واہ! اینی وے، اب دیکھیے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ دیکھیں بظاہر تو کوئی ایسے شواہد نہیں ہے، لیکن آپ ان کے ٹیسٹ کرا لیجیے، کیونکہ عمر کا تقاضا بھی ہے یہ۔ مجھے لگتا ہے ایک ایک کر کے سارے کیسز عمران خان پر ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ بڑی آسانی سے جیل سے باہر بھی آ جائیں گے۔ اتنے کمزور اگر کیسز تھے تو پھر ان کو 10 سال 14 سال کی بڑی ایک اجلت میں سزا دی کیوں تھی؟ یہ آپ آئینی عدالتوں کی بات کر رہی ہیں یا پنچایتی سسٹم کی بات کر رہی ہیں؟ یہ عدالت ہائی کورٹس کی بات کر رہی ہیں۔ نہیں، ہائی کورٹس، اچھا، ہاں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ عدالتوں کے مابین جو ہے وہ ایک طرح کا ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک عدالت سزا دیتی ہے میرٹس کے اوپر، دوسری عدالت اس کو انڈو کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ آ جاؤ بچوں میرے پاس، لے جاؤ ریلیف آ کے پڑا ہوا ہے یہ۔ اب دیکھیے مشکل یہ ہے کہ ایسا کرنے کے لیے عدالت خود ہی وکیل بنی ہوئی ہے، خود ہی مدعی ہے، خود ہی منصف ہے، اور نام اس وقت لینا جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ثاقبی، جیسے کھوسوی، جیسے گلزاری، جیسے بندیالی دور شاید واپس آ رہا ہے پھر۔ وہ دور جو ہے وہ مشہور تھے اس بات کے لیے کہ ایک سیاستدان کا پولیٹیکل کیریئر ختم کرنا ہے تو اس کو کیسے کیسے سزائیں دی جائیں گی، چاہے اس کا جرم بنتا ہے نہیں بنتا ہے۔ اگر اس کا جرم نہیں تھا تو جے آئی ٹی بنا دی، اگر جے آئی ٹی بن گئی تو 10 والیومز آ گئے، جو 10ویں والیوم کے بارے میں کہا گیا تھا وہ آج تک کھلا نہیں ہے، کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہے۔ تو اس وقت سزائیں دینے کے لیے ایک کا تھا، اور یا آپ سمجھیں کہ ریلیف دے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا، اور آج سزائوں کا تو تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے آپ جو مرضی کریں، پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ سائفر ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی کوئی مثال آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ملتی، کہ اس کا فارن آفس جو ہے وہ ایک سپر پاور کی طرف سے بھیجے گئے سائفر کو یوں جلسوں میں لہرا کے، یوں آپس میں گمشدہ قرار دے کے اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو رویہ ہم نے دیکھا عدالت کے اندر آج، اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ریلیف خان صاحب کو پھر دیا جائے گا۔ اچھا، دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ بلیو کر لیتے ہیں، جو آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان عدالتوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو ریلیف دینا ہے، ایسی کی تیسی میرٹس کی اور جرم کی نوعیت کی۔ مجھے ایک بات بتائیں، انصاف کیا ہے؟ 10 سال کی سزا جو سنائی تھی وہ انصاف ہے، یا اب جو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سزائی 2 سال کی ہو سکتی ہے، وہ انصاف ہے؟ کون سا جج ٹھیک ہے؟ آپ نا امپیشنٹ ہو گئی ہیں، ابھی اگلی ہیئرنگ تک یا اس سے اگلی ہیئرنگ تک انتظار کیجئے گا، وہ کہیں گے سائفر پر سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، ہاں یہی ہوا ہے نا، یہ کوئی کیس ہی نہیں ہاں ہے، یہ کوئی سزا ہی نہیں یہ کوئی کیس نہیں جی، کاغذ کا ٹکڑا تھا وہ گم گیا تو کیا کریں جی۔ اب پرائم منسٹر اتنا بزی ہوتا ہے، اتنا فارغ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے سنبھالتا پھرے۔ یہ آپ کو مل جائے گا سننے کے لیے، میں آپ کے ساتھ مذاق بالکل نہیں کر رہا ہوں اس وقت، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پریسیڈنٹس بن رہے ہیں، یہ آنے والے دور میں معاشرہ کیسے سنبھلے گا، کیسے ایسی حرکات کا تدارک کیا جا سکے گا، یا ایسے واقعات کو ہونے سے روکا جا سکے گا، میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ دوسری طرف یہ دیکھیے جناب، اس کے اوپر میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہم بات نہ کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ سائفر کا جو مین کلپریٹ جس کو انہوں نے بنایا تھا، جس کا نام ڈونلڈ لو تھا، اس نے اپنی کانگریس کی ہیئرنگ میں یہ ثابت کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی، اس کو صرف ڈراماٹائز کیا گیا، اس کو صرف سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کے چلے جانے کے بعد، چونکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں غالباً،
میرے خیال سے اب اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ اس جرم کو روکنے کے لیے اس سزا کو برقرار رکھا جائے. ہم خواہش نہیں کر رہے ہیں, اگر نہیں بنتی ہے تو مت دیں, لیکن کیوں نہیں بنتی ہے یہ لوگوں کو بتائیں ضرور. آپ کے کہنے سے, آپ کے فرما دینے سے کچھ ہونے والا یہ نہیں ہے. C11D کا جو ذکر کر رہے ہیں, مجھے صرف ایک بات یہ تو الجھا رہے ہیں نا, یہ تو مجھے اور آپ کو, ایک عام آدمی کو سڑک پہ جاتے ہوئے کیا پتا یہ 1D کیا ہے, AD کیا ہے, BD کیا ہے, CD کیا ہے. یہ تو مطلب ہے ایک عدالتی جمکری ہے, یہ تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے جس کے تحت کھیلا جا رہا ہے. تو یہی بات تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جب 10 سال کی سزا سنائی تھی تب بھی لفظوں کا مجھے صرف یہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آپ انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں نا. جو 10 سال والے جو جج بیٹھے ہیں, کیا وہ بھی انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ سال والے ہیں وہ بھی انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں. میں شاید آپ کو کنونس نہیں کر سکا جب میں نے ثاقبی, گلزاری, کھوسوی, بندیالی عہد کی بات کی, تو میرا خیال یہ تھا کہ آپ اتنی دانشمند ہیں کہ آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں گی. آپ چاہ رہی ہیں, مجھے پتا ہے آپ کیا چاہ رہی ہیں, آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اس لفظوں میں اس ساری بات کو آپ کے ذریعے عوام تک تب بھی ہم انصاف میں 135ویں نمبر پہ ہیں نا. یہ مجھے ڈر ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, یہ اس کو 150 پہ پہنچائیں گے. جس طرح کے فیصلے, جس نوعیت کے فیصلے ہو رہے ہیں, اس میں بہتری آنے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی ہے. ایک سپریم کورٹ تمام لیولز کے اوپر جا کے تو فیصلے نہیں کر سکتی نا. آپ دیکھ لیجئے نا کہ کیا ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی کون جائے گا سپریم کورٹ, معاملہ پہنچے گا وہاں کے نہیں پہنچے گا. جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ جو سوشل میڈیا ہے کیا کچھ کہہ رہا ہے, آپ کے علم میں ہے وہ, اس کو یہاں ہم نہ دہرائیں تو بہتر ہے. آ جائیے جناب اگلی طرف. جو ان کے ڈاکٹر, اپنے پرسنل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی پہلی بات تو یہ ہے, بالکل آپ نے کوئی زہر کا اثرات نہیں. میں بالکل, آپ نے کمال کر دیا, بہت ٹھیک کہا.